الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن مقدس پارہ نمبر 28 کی جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، آئیے چند لمحہ گفتگو کریں. اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، مالک و مختار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں تو کیا کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا، میں تو کیا کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا، مدحت سید ابرار نہیں لکھ سکتا، اور آپ گر چاہیں تو ہر کوئی لکھے نعت نبی، ورنہ کوئی میرے سرکار نہیں لکھ سکتا. حضرات، آج جو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، انشاءاللہ کچھ لمحہ میں اسی کے تعلق سے گفتگو کروں گا. لیکن آؤ اس سے پہلے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے وہ مشہور زمانہ کلام کے 2 شعر جس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بچ لیں گے. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا. سرکار مفتی اعظم ہند کی تمنا دیکھی، سرکار کو دیکھنے کی تمنا ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اور دل و جانوں پر، دل و جانوں پر نثارہ کروں میں، دل و جان پر. اور یا رسول اللہ، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں
ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں اور تیرے نام پر سب کو واراں کروں میں، تیرے نام پر سب کو واراں کروں میں، حبیب خدا کا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب ہمیں بچانا کیسے ہے اس آگ سے؟ ہمیں اس آگ سے کیسے بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچانا ہے؟ دوستو، ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز کے لیے ارشاد گرامی ہے۔ کہیں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، کہیں فرماتا ہے وارکعوا مع الراکعین، تو کہیں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ الگ الگ انداز میں رب کائنات قرآن پاک میں نماز کی تاکید فرماتا ہے۔ تو دوستو، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ یاد رکھیے، جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ یا کوئی بندی جو عاقل ہے، بالغ ہے، جس پہ نماز فرض ہو چکی ہے، اے لوگوں، اگر جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیتا ہے جس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کیا ہمیں کوئی فکر ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے دنوں دن کی نماز غائب ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نماز عشاء میں ہم غائب ہیں، نماز فجر میں ہم غائب ہیں، ظہر میں ہم نہیں آتے، عصر میں ہم نہیں آتے، مغرب میں ہم یوں ہی وقت برباد کر دیتے ہیں، ہمارے پورے دن کی نماز غائب، اور پھر بھی ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، یاد رکھو، نماز کو چھوڑ کے جنت کی تمنا کرنا یہ صرف ایسے ہی بے وقوفی ہے جیسے ایک آدمی، ایک کسان اپنے کھیت میں بیج نہ ڈالے اور پھر وہ تمنا کرے کہ میری فصل سب سے اچھی ہوگی۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کھیت میں اپنی فصل کو اگانا ہے، آپ فصل بہتر بنانا چاہتے ہیں، فصل کو اگانا چاہتے ہیں، تو پہلے بیج ڈالنا ہوگا۔ جب بیج ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے کھیتی فصل دے گی۔ لوگوں، اگر بغیر بیج ڈالے آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری کھیتی ایسے ہی بہتر ہو جائے گی تو یہ بے وقوفی ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک بیج نہیں ہوگا کھیتی کہاں سے آئے گی؟ اناج کہاں سے پیدا ہوگا؟ صرف اسی طرح بے نمازی کی مثال ہے۔ اگر ایک بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ نماز ہے۔ لوگوں، اگر تم نماز کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔
اللہ اکبر، جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، زمین کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا، عرش کو بنایا گیا، فرش کو بنایا گیا۔ او لوگو، اس نبی کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے سرکار کی نمازوں کا حال تو سنو۔ اللہ اللہ، آپ جب رات کو کھڑے ہوتے اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پہ برم آ جایا کرتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حال ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہفتے ہفتے کی غائب کر دیتے ہیں، جمعے کے دن شان و شوکت سے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم نے پورے ہفتے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر تیار ہو جائیں۔ اگر ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو پھر تیار ہو جائیں اس آگ میں جلنے کے لیے جس کا ایندھن اللہ نے پتھر اور انسانوں کو بنا دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نماز چھوڑ کے ہم چھٹکارا پا جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ایسا ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ وہ میرے بھائی، سب سے بڑا گناہ تو یہی کر رہے ہو کہ تم نماز کو بلا وجہ چھوڑ رہے ہو۔ تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ لوگوں، ہمارا جسم ایسا نازک ہے کہ ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سردی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے اندر جو پلنے والے سانپ اور بچھو ہیں جن کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہاں کے بچھوؤں کا قد جو ہوگا وہ اتنا ہوگا جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے، اور جب وہ بچھو ڈنک مارے گا تو اے لوگوں 70,000 سال تک اس کے ڈنک کا زہر اترے گا نہیں۔ ایک انسان کی جب ڈنک مارے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی آنکھ سے گلے نکل جائیں گے، اس کے بال جھڑ جائیں گے، اس کی خال ہڈیوں سے الگ ہو جائے گی، انتڑیاں باہر آ جائیں گی، دماغ کھولنے لگے گا، ہڈیاں جل کے خاک ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر زندہ فرمائے گا، پھر یہی معاملہ ہوگا۔ اے لوگوں، باز آ جاؤ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ آپ کو رب کا کوئی خوف نہیں ہے؟ جہنم کی آگ سے آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! آؤ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں پتھر کا واقعہ۔ پتھر ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا آپ آگے چلتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ ایک رونے والا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، رونے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں اور کہتے ہیں رب قدیر، اس بیابان میں ایسا کون ہے جو رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کر اس قدر؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھوڑا سے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ رونے والا انسان نہیں ہے، رونے والا کوئی چرند پرند نہیں ہے، بلکہ ایک پتھر رو رہا ہے۔ اللہ اکبر! کون رو رہا ہے؟ پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے، پتھر کے قریب گئے، پتھر سے جا کے پوچھا، اے پتھر، تو کیوں رو رہا ہے؟
کیا تجھے تیرے پڑوسی نے ستایا ہے؟ تجھے تیرے ساتھی نے دکھ دیا ہے؟ تو پتھر کہنے لگا اے اللہ کے کلیم، نہ مجھے میرے پڑوسی نے ستایا، نہ مجھے میرے ساتھی نے دکھ دیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب پڑوسی نے بھی نہیں ستایا، ساتھی نے بھی دکھ نہیں دیا، تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے کلیم، میں نے سنا ہے جب میدان محشر کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، رب کا ارشاد ہوگا دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دو، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے اے اللہ کے کلیم، جب انسانوں سے جہنم کا کوٹا پر نہیں ہوگا تو پھر اس میں پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو جہنم میں ڈالے۔ پتھر کی ایک چیخ نکلتی ہے اور کہتا ہے کلیم اللہ، میں اسی خوف سے رو رہا ہوں کہیں میرا نام پتھروں کی فہرست میں تو نہیں آ گیا، جو پتھر قیامت کی روز جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کی بات سنی اور آگے چل دی۔ پتھر دامن تھامتا ہے اور کہتا ہے اے کلیم اللہ، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ پتھر کہتا ہے کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ جب جائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری بھی یہ گزارش رکھ دینا کہ مولا فلاں مقام پہ پتھر تیرے خوف سے رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تو خوب جانتا ہے فلاں مقام پر ایک پتھر ہے جو تیرے خوف سے اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم ہمیں معلوم ہے۔ کہا ہے پروردگار، اس نے مجھے یہ عریضہ تیرے پاس لے کے بھیجا ہے کہ رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا اور رب کائنات کی بارگاہ میں کہہ دینا مولا اس پتھر کا نام ان پتھروں کی فہرست سے نکال دے جو پتھر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم جاؤ اس پتھر کو جا کے کہہ دو، اس پتھر سے جا کے یہ کہہ دو، آپ اس پتھر کو جا کے یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے اس پتھر کا نام ان پتھروں کی فہرست سے نکال دیا ہے جو پتھر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور پتھر سے آ کے ارشاد فرمایا او پتھر، اب تو تجھے خوش ہونا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام ان پتھروں کی فہرست سے نکال دیا ہے جو پتھر جہنم کے دن قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پتھر کہنے لگا اے اللہ کی کلیم، میرے رب کو میری ایسی کون سی ادا پسند آ گئی جس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام ان پتھروں کی فہرست سے نکال دیا جو پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا پتھر، رب کو تیرا رونا بہت زیادہ پسند ہے اور اس رونے کی وجہ سے اللہ نے تیرا نام ان پتھروں کی فہرست میں سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا کہتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔
کچھ دن بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ ایک رونے والے کی آواز پھر آتی ہے۔ اللہ کے کلیم دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جو پہلے رو رہا تھا، اب اور بھی زیادہ رو رہا ہے، اب اور زیادہ رو رہا ہے۔ اللہ کے کلیم پتھر کے قریب گئے، اے پتھر اب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے تیرا نام ان پتھروں کی فہرست سے نکال دیا ہے جو پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پتھر کہنے لگا، اے اللہ کے کلیم اب مجھے آپ چپ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کل آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں تھوڑی دیر رو کے چپ جاتا، لیکن کل آپ نے آ کے مجھے یہ بتایا تھا وہ پتھر رب کو تیرے رونے کی ادا بہت زیادہ پسند آ گئی۔ اے اللہ کے کلیم اگر میرے رب کو میرے رونے کی ادا پسند آ گئی تو اے اللہ کے کلیم میں صبح قیامت تک روتا رہوں گا، رو رو کے اپنے رب کو راضی کرتا رہوں گا۔ اے حضرت انسان، تو کوئی پتھر نہیں ہے، تو کوئی جانور نہیں ہے، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہمیں اس پتھر سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ اے کاش ہمیں بھی یہ توفیق ہو جائے، ہم بھی ندامت کے چند آنسو گرائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، گریہ و زاری کرے، زار و قطار روئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا اتنا پسند آتا ہے کہ رب کائنات گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اے لوگو، جہنم کی آگ سے پتھر بھی رو رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے بنا دیا ہے انسانوں کو اور پتھروں کو۔ ہم کب کوشش کریں گے جہنم سے، آگ سے بچنے کی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم نمازیں پڑھیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجا لیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمارا لباس اسلامی ہو جائے گا؟ وہ کون سا دن آئے گا جب ہم اپنے آپ کو نبی کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق کر لیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہو جائیں گے؟ اے لوگو، آپ یہ مت سوچیے کہ ہم کل سے کریں گے، کل سوچنے والے دیکھ لو آج کتنے قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے یہی سوچا تھا ہم کل سے اپنے رب کو راضی کریں گے، اور پھر انہیں موقع بھی نہ مل پایا۔ ابھی آپ غنیمت جانیے، ابھی آپ اپنے آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی سمجھیے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے۔ ابھی آپ رب کو منا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اے لوگوں، تو آؤ، دیر کس بات کی ہے، آؤ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رو گر آؤ اس رب کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اگر دیکھ لیجئے آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مناتے ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر تیار ہو جائیں قبر کے عذاب کے لیے، تیار ہو جائیں آخرت کے عذاب کے لیے، برزخ کے عذاب کے لیے، جہنم کے عذاب کے لیے۔ اور یاد رکھنا، ہم اس کی جو ہے ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ جب نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں اس کی تیاریاں کرنی ہوں گی، اور وہ تیاری ہے نماز، وہ تیاری ہے قرآن، وہ تیاری ہے روزہ، وہ تیاری ہے حج، وہ تیاری ہے زکوٰۃ، وہ تیاری ہے صدقات، وہ تیاری ہے نیکیاں۔ آج ہی نیکیاں کر لو، میدان محشر میں بہت ضرورت پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔